اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا و مول الثقلین جد الحسن والحسین والقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ بَعْدَ الذِّكْرِ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر حاجرہ بیگم بنت راحت حسین کی روح کو ایصال. صلوات محمد. پروردگار کا ارشاد گرامی ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی ہے من بعد الذکر، ذکر کے بعد یعنی توریت کے بعد، یعنی توریت میں لکھنے کے بعد ہم نے زبور میں بھی یہ بات لکھ دی ہے، یعنی جو بات ہم کہنے جا رہے ہیں اس کا ذکر توریت میں بھی ہے اور زبور میں بھی ہے. وہ کیا کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ ہم اس زمین کا وارث ان کو بنائیں گے جو میرے بندے ہوں گے، عبد ہوں گے، اور اس کے علاوہ ان کی ایک صفت اور کوالٹی یہ ہوگی کہ وہ صالح ہوں گے اور نیک ہوں. یعنی اس زمین پر، اس دنیا پر پروردگار کی طرف سے حق حکومت انہی لوگوں کو حاصل ہے جو اس کے بندے ہیں اور نیک ہیں. موضوع آپ کی خدمت میں موجود ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اہمیت صلح اور جنگ. ایک جملہ بول کے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھا دوں اور یہی میرا پہلا اور آخری جملہ ہوگا اس موضوع کے اوپر. اس کے بعد جو گفتگو ہوگی وہ صاحب صلح سے ریلیٹڈ ہوگی، صلح سے ریلیٹڈ نہیں. صلح اور جنگ کی اہمیت تو بس ایک ہی جملہ ہے میرے پاس، اور وہ یہ کہ اسلام میں صلح اور جنگ، ان دونوں کی اہمیت اسی وقت ہے جب صلح بھی دین کے لیے ہو، جنگ بھی دین کے لیے ہو. اگر دین کے لیے صلح نہیں ہے، دین کے لیے جنگ نہیں ہے، تو نہ ایسی صلح دین میں اہمیت رکھتی ہے، نہ ایسی جنگ دین میں اہمیت رکھتی ہے. 2 سلسلے ہیں جو آغاز خلقت سے ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہوئے. ایک سلسلے کا نام ہے سلسلہ حق، دوسرے سلسلے کا نام ہے سلسلہ باطل، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہے آغاز خلقت سے لے کر ابھی تک. اور جب تک یہ دنیا باقی رہے گی اور چلتی رہے گی تب تک یہ دونوں سلسلے ایک دوسرے کے مقابلے میں یوں ہی برسر پیکار رہیں. لیکن خاصہ یہ رہا ہے سلسلہ حق کا
کہ سلسلہ حق نے سلسلہ باطل کے سامنے راہ خدا میں سر کو کٹانا تو قبول کر لیا ہے، لیکن سر کو جھکانا کبھی پسند نہیں کیا۔ اور یہ دو سلسلے جو جناب آدم علیہ السلام سے شروع ہوتے ہیں، چلتے 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 ہمارے رسول کے دور تک آتے ہیں۔ رسول کے بعد مولا کائنات کا دور بھی یہی ہے کہ دو سلسلے ہیں آپس میں جو ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں، اور امیر کائنات کے بعد یہ دو سلسلے آگے بڑھتے ہیں۔ سلسلہ حق کی نمائندگی امام حسن علیہ السلام کرتے ہیں، اور سلسلہ باطل کی پیروی کرنے کے لیے امیر شام آگے بڑھتا ہے۔ یہ دو سلسلے، یہ ایک بات۔ دوسری بات، اور یہ جو کہنے جا رہا ہوں یہ مقدمہ ہے میری گفتگو کا، اس کو آپ اپنے مائنڈ میں رکھیے گا جب تک میں نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش نہ کروں، کہ اسلامی حکومت میں حاکم کے لیے بہت سے ناموں کا استعمال کیا گیا، اور اس عہدے کے لیے بہت سے الفاظ جو ہیں وہ ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حکومت، بادشاہ، سلطنت، لیکن دین اسلام میں، عالم اسلام میں مسلمانوں کے درمیان رسول کے بعد جو افراد رسول کی جگہ پر بیٹھے، عالم اسلام میں کچھ لوگ وہ ہیں جو اس سلسلے کو سلسلہ خلافت کہتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اس سلسلے کو سلسلہ امامت کہتے ہیں۔ لفظ دونوں میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے، معنی مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے، مقصد دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن پہچان بن گئی ہے یہ چیز کہ ان کا تعلق مکتب خلافت سے ہے اور ان کا تعلق مکتب امامت سے ہے۔ مکتب خلافت سے اگر تعلق ہے تو مکتب خلافت میں علی چوتھے نمبر پر ہے، لیکن اگر مکتب امامت سے تعلق ہے تو مکتب امامت میں علی بلا فصل خلیفہ رسول، یہ دونوں خاص ہیں۔ اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے ہمارے یہاں، اور امامت 12ویں مرحلے پر پہنچ کر پروردگار ان کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے، اور پردہ غیب اور غیبت صغریٰ، غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جب مکتب خلافت میں آپ پہنچتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مکتب خلافت میں پہلی خلافت، دوسری خلافت، تیسری خلافت، چوتھی خلافت، اور چوتھی خلافت کے بعد ایک نزاع ہے، ایک اختلاف ہے۔ وہ کیا کہ اس کے بعد جو افراد خلیفہ بنے تو عوام اور پبلک تو انہیں بھی خلیفۃ المسلمین کہہ رہی ہے، امیر المومنین کہہ رہی ہے، لیکن علامہ ابو الاعلی مودودی نے ایک کتاب لکھی، شہرۂ آفاق کتاب، مشہور زمانہ کتاب، جس کتاب کو لے کر بہت چرچا کی گئی، بڑے کچھ اس کے حمایت میں لوگ کھڑے ہوئے، کچھ مخالفت میں کھڑے ہوئے، کچھ اس کی رد میں کتابیں لکھی گئیں۔ اس کتاب کا ٹائٹل تھا خلافت اور ملوکیت۔ خلافت اور ملوکیت کا جو کانسیپٹ ہے بہت غور سے سنیے گا، وہ یہ کہتا ہے کہ مولائے کائنات تک جو خلافت ہے اس کو تو خلافت کہا جا سکتا ہے، یعنی خلافت راشدہ، خلفائے راشدین، اس کو تو خلافت کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد جو سلسلہ ہے اس سلسلے کو خلافت نہیں کہا جا سکتا، ان کے جرائم کی بنیاد پر، ان کے کارناموں کی بنیاد پر، ان کے اعمال، رفتار اور اطوار کی بنیاد پر۔ پھر اس کو کیا کہا جائے کہ اس سلسلے کو حاکم تو ہیں، مسلمانوں کے حاکم ہیں، حکومت کر رہے ہیں، تسلط ہے لوگوں پر،
تو پھر کیا اسے کیا کہا جائے؟ محکوم کہا جائے، عوام کہا جائے؟ کہا نہیں، حاکم ہے لیکن خلافت سے ان کو تعبیر کرنا یہ زیب نہیں دیتا ہے۔ پھر کیا کہا جائے؟ علامہ ابو الاعلیٰ مودودی کا نظریہ یہ ہے کہ انہیں ملوکیت سے تعبیر کیا جائے، یعنی مولا کائنات کے بعد خلافت کھڑی ہو گئی کہ وہ سلسلہ وہیں پہ جا کے رک جاتا ہے، اور اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے اسے خلافت نہیں کہا جائے گا بلکہ ملوکیت کہا جائے گا، سلطنت کہا جائے گا، بادشاہت کہا جائے گا۔ ایسے انسان کو بادشاہ کہہ لیجئے، ایسے انسان کو حاکم کہہ لیجئے، انسان کو خلیفہ یا خلیفۃ المسلمین کہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ مقدمہ آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچ گیا، ایک بار پھر میں اس کی تکرار کر دوں تاکہ بات محکم طریقے سے آپ کے اذہان عالیہ میں پہنچ جائے کہ خلافت راشدہ کا سلسلہ جا کے رک جاتا ہے کہاں پر؟ مولا کائنات پر۔ یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ نظریہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں خلافت شروع ہوتی ہے امیر کائنات سے، ختم نہیں ہوتی، شروع ہوتی۔ امام حسن علیہ السلام کا جو 6 مہینے کا زمانہ حکومت ہے، علماء اسلام نے خلافت راشدہ میں شامل کیا ہے، لیکن خلفائے راشدین جو رکھے ہیں وہ 4 ہی رکھے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کے زمانے کو اور ان کی حکومت کو مولا کائنات کے زمانے میں جوڑ دیا گیا ہے، یہ دونوں ایک ہی مانی جائیں گی، دو نہیں۔ ہم یہی تو برسوں سے کہتے چل رہے ہیں کہ یہ دیکھنے میں 12 ہے لیکن ہے ایک ہی۔ یہ حکومت کا جو سلسلہ ہے یہ دیکھنے میں تو آپ کو 12 لگے گا، لیکن اولنا بھی محمد ہے، اوسطنا بھی محمد ہے، اور آخرنا بھی محمد۔ تو امید ہے کہ بات آپ تک جو ہے وہ پہنچ گئی ہوگی، اور یہ چیز جو ہے وہ آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو گئی ہوگی کہ خلافت اور ملوکیت میں فرق پایا جاتا ہے۔ خلافت الگ چیز کا نام ہے اور ملوکیت الگ چیز کا نام ہے۔ 2 سلسلے، سلسلہ حق کے نمائندے کا نام ہے امام حسن علیہ السلام، سلسلہ باطل کی نمائندگی امیر شام کے ہاں۔ اب یہاں پہ سوال ہے، اور مجھے اسی کا جو ہے وہ جواب دینا پوری مجلس میں۔ سوال یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے کیا کیا؟ امامت کا زمانہ کیا کیا، یا صرف ایک صلح اور بات ختم؟ ہونا چاہیے نا، پوری 10 سال کی زندگی جو ہے وہ کم نہیں ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز رہی ہوں گی امام کی، کسی نہ کسی منصوبے کے تحت آپ کام کر رہے ہوں گے، کوئی اسٹریٹجی چل رہے ہوں گے۔ بس مجھے بتانا یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے کارنامے تو بہت سے ہیں، لیکن کون سا عظیم کارنامہ امام نے انجام دیا؟ ایک صلوات کا سہارا دے دے۔ امام نے کیا کیا؟ امام حسن علیہ السلام نے اس سوال کے جواب کو جاننے کے لیے 7 مسئلوں پہ غور کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ 7 مسئلے کیا ہیں؟ غور کریے گا، انشاءاللہ گفتگو بڑی ہی دلچسپ اور امید کرتے ہیں کہ ایک دم نئی ہوگی۔ آپ نے کبھی اس رخ سے، اس حوالے سے مجھے لگتا ہے نہ سنا ہو، اور کچھ نئی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مناسبت بھی ہے، بہترین موقع ہے اس سلسلے سے گفتگو کرنے کا۔ 7 چیزوں کا جاننا ضروری ہے، 7 مسئلوں پر روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ وہ 7 مسئلے
ممیزات و مشخصات و مختصات سلسلہ حق اور سلسلہ باطل کیا ہے؟ کون سی خاصیتیں دونوں میں؟ وجہ امتیاز کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا پایا جاتا ہے؟ سلسلہ باطل نے اس زمانے میں کون سی روش پر عمل کیا ہے؟ کن چیزوں کا سہارا لیا؟ طریقہ کار. دوسرا مسئلہ. تیسرا مسئلہ، سلسلہ حق نے کون سی روش پر کام کیا ہے؟ کون سی اسٹریٹجی اپنائی ہے؟ کون سے طریقہ کار کیا ہے؟ روش کار کیا ہے؟ چوتھا مسئلہ، سلسلہ حق کو جو ظاہری طور پر شکست ہوئی ہے اس کے اسباب کیا ہے؟ اس کا تحلیل اور کیا اور اس کا انالائز کرنا ہے کہ یہ کیوں ہوا. چار. پانچویں چیز، جو سلسلہ یا باطل جس کو تسلط حاصل ہوا، یعنی جو حکومت کر رہا تھا، جس کے پاس قدرت تھی، پاور تھی، اس نے سلسلہ حق کے ساتھ کیا کام کیا؟ کون سا رویہ رکھا؟ 5. چھٹی چیز، اس ظاہری شکست کے بعد سلسلہ حق نے کیا رویہ اختیار کیا؟ 6. 7ویں چیز، نتیجہ. 7واں مسئلہ نتیجہ. یہ 7 مسئلے، ان پر روشنی ڈالی ہے. 6 مسئلوں پر روشنی ڈالی ہے، اور 6 مسئلوں پر روشنی ڈالنے کے بعد 7واں جو اصل ہے، جو مرکز ہے، وہ کون ہے؟ دین. یعنی مرکزیت کس چیز کو حاصل ہے؟ دین کو حاصل. مرکزیت کا مطلب کیا ہے؟ اس مرکزیت کا مطلب یہ ہے کہ حکومت رہے یا نہ رہے، مال دولت رہے یا نہ رہے، قدرت و طاقت رہے یا نہ رہے، تخت و تاج رہے یا نہ رہے، مسند خلافت رہے یا نہ رہے، لیکن دین رہے. یہ ہے حق. کیا رہے؟ دین رہے. کچھ رہے یا نہ رہے، کیا چیز رہے؟ دین رہے. اب سلسلہ باطل اسی کے برعکس ہے. کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن قدرت ہمارے پاس رہے. چاہے وہ دین کے راستے سے آئے یہ حکومت ہمارے پاس، اور چاہے بے دینی کے راستے سے ہمارے پاس آئے، لیکن حکومت ہمارے پاس ہونی چاہیے اور کسی کے پاس نہیں ہونی چاہیے. نہ حکومت دین کے نام پر ہے، نہ حکومت بے دینی کے نام پر ہے. پھر کیا ہے کہ حکومت دین کے نام پر ہے، لیکن کام جتنے ہیں وہ سارے والے ہیں. بیچ کا راستہ. نام ہم دین کا لیں گے، لوگ ہمیں امیر المومنین بھی کہیں، خلیفۃ المسلمین بھی کہیں گے، اور ہم مسلمانوں کے حاکم بھی ہیں، دین کے نام ہے. لیکن کام، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ شباب ہو، چاہے وہ خونریزی ہو، چاہے وہ قتل و غارت گری ہو، چاہے فسق و فجور ہو، یہ سب اس کا کوئی تعلق دین سے نہیں. تو یہ پہلی چیز کہ ہم دین کے نام پہ وہ کام کریں گے جو ہماری مرضی ہے، جو ہم چاہتے ہیں، یعنی بے دینوں والے کام.
تو یہ پہلا مسئلہ دیکھیں میں نے کتنی جلدی آپ کی خدمت میں اس کو سالو کر دیا اور حل کر دیا کہ سلسلہ حق کی پہچان یہ ہے کہ دین اصل ہے. ہم رہے یا نہ رہے، حکومت رہے یا نہ رہے، مال و دولت رہے یا نہ رہے، کیا رہے؟ دین رہے. سلسلہ باطل کی پہچان یہ ہے کہ کچھ رہے یا نہ رہے، حکومت ہمارے پاس رہے، چاہے ہمیں جو کرنا پڑے. یہ پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ، سلسلہ باطل نے کون سی روش اختیار کی، کون سے طریقے استعمال کیے، کون سے راستے اختیار کیے، کس چیز کے لیے؟ اپنے آپ کو حکومت میں باقی رکھنے کے لیے. آپ دو تین چیزیں جو ہیں وہ مختصر طور پہ نکال سکتے ہیں. پہلی چیز قدرت نمائی، سخت سے سخت اقدام کیا جائے، ایک خوف کا عالم پیدا کر دیا جائے، لوگ ہم سے ڈریں کہ ہمارے پاس اتنی پاور ہے، اتنی قدرت ہے، اتنی طاقت ہے، اتنے سپاہی ہیں، اتنی فوج ہے. یہ پورے عالم اسلام میں، پورے عرب میں یہی چیز دکھائی جا رہی ہے. کبھی رشید ہجری کو قتل کیا جا رہا ہے، کبھی حجر بن عدی کو قتل کیا جا رہا ہے. مولا کائنات کے دور میں بھی جب ترمہ بن ہدی جو ہے وہ دربار میں پہنچے تو انہیں بھی ڈرایا جا رہا ہے. کس چیز سے؟ ہمارے پاس اتنی فوج ہے، کتنی؟ کہ رائی کے دانوں کے مثل. کہ اگر تمہارے پاس رائی کے دانوں کے مثل فوج ہے تو علی کی فوج میں بھی مالک اشتر ہے. کہ میرے پاس ستاروں کے مانند فوج ہے، کہ اگر تمہارے پاس ستاروں کے مانند فوج ہے تو علی ایک سورج ہے، نکلے گا یہ سارے ستارے ڈوبتے ہوئے نظر آئیں گے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ محمد. ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد. آپ لوگ اور اندر آ جائیے دروازے سے، تھوڑا ادھر کافی جگہ ہے. یہ لوگ جو ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں امام حسن علیہ السلام نے جو کیا کام کیا، غور کریے. یہ 10 سال کی زندگی امام نے کیا کیا. پہلی چیز قدرت نمائی، شدید سے شدید جو ہے وہ عمل کیا جا رہا ہے. کوفے کا والی کسے بنایا جا رہا ہے؟ مروان. کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اتنی عداوت پائی جاتی ہے علی والوں کے خلاف. اس کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ صرف اپنے گمان کی بنیاد پر قتل کر دیتا تھا. اگر یہ گمان ہو جائے، یقین نہیں، گمان ہو جائے کہ علی کا چاہنے والا ہے، قتل کر. یہ حالت آپ غور کریے. پہلی چیز قدرت، دوسری چیز پیسہ. اب یہاں پہ غور کریے گا، میں رکوں گا یہاں پہ. پیسہ، مال، دولت. بات کس کی ہو رہی ہے؟ سلسلہ باطل نے کون سے کام کیے، کن روش کو اختیار کیا، کیا اسٹریٹجی ہے؟ پیسہ، لوگ خریدے جا رہے ہیں، لوگوں کے قلم خریدے جا رہے ہیں، لوگوں سے حدیثیں خریدی جا رہی ہیں. لاؤ روایت گڑھ گڑھ کے لاؤ، اور ایک سسٹم ہے باقاعدہ، پہلے کی شان میں، پھر دوسرے کی شان میں، پھر تیسرے کی شان میں، پھر ہماری شان میں، مولا کائنات کی حجم میں، مذمت میں. اسی طریقے سے روایت کے گڑھنے کا سلسلہ چل رہا تھا، اور ایک کے اوپر دوسرا جو ہے بازی مارنے کی کوشش کر رہا تھا. تو امیر شام نے جو ہے وہ 3 لوگ تھے وہاں پر، 2 لوگوں کو 2,000 درہم دیے. غور کریے گا، واقعہ بڑا دلچسپ. دیکھیے اس دور کی کنڈیشن اور حالت کیا ہے. 2 لوگوں کو 2,000 دیے، ایک کو 400. روایت انہوں نے بھی گڑھی، روایت میں نے بھی گڑھی. ان کو بھی 2,000، ان کو بھی 2,000. تو پھر یہ مجھے 400 کیوں بڑھا گئے؟ پوچھا اس نے. امیر شام اے امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، ان دونوں کو 2,000 دیے، مجھے صرف 400 کیوں؟
کہ ان لوگوں نے اپنا دین میری دولت کے عوض بیچ دیا ہے. ان لوگوں نے اپنا دین میری دولت کے عوض بیچ دیا ہے. 2000 سکوں کے عوض بیچ دیا ہے. جانتے کیا کہتا ہے؟ میں بھی بیچنے کے لیے تیار ہوں، لاؤ 2000 میرا بھی خرید لو. پیسہ، دولت. جو لوگ دولت اور پیسے سے نہیں بک رہے تھے انہیں موت کے خوف سے ڈرا کے دھمکا کے اپنے خیمے میں بلا لیا گیا، اپنے پالے میں بلا لیا گیا. دو چیزیں، پہلی چیز قدرت، دوسری چیز پیسہ. ان دو چیزوں کے ذریعے سلسلہ باطل کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کو خرید رہا ہے. تاریخ میں ملتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی قاری، کوئی محدث، کوئی راوی، کوئی مورخ ایسا نہیں تھا جو نبی کا ہو. آپ غور کر رہے ہیں کتنا مشکل دور ہے امام حسن علیہ السلام کے لیے، کتنا سخت دور ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ بک چکا ہے. کس پہ بھروسہ کریں، کس کو اپنے ساتھ رکھیں، کون ہے جو میرا ساتھ دے گا. تیسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے، میڈیا، تبلیغ و ترویج غلط باتوں کی، ایڈورٹیزمنٹ جو ہم چاہ رہے ہیں وہ. دور حاضر میں کیا ہے؟ ایک مائنڈ اگر میک اپ کرنا ہے کہ ہمیں یہ پہننا ہے، یہ پہننا نہیں، ہمیں یہ پہنانا ہے. ہم نے ایک برانڈ نکالا ہے، ہمیں یہ پہنانا ہے. طریقہ کیا ہے؟ دن میں آپ 10 بار ایڈورٹیزمنٹ دیجیے اور دیکھیے پھر اسٹورز پہ کیسی بھیڑ لگتی ہے یا نہیں. یہ کمال ہے میڈیا کا. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں، اور جو لوگ جانتے ہیں وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں، وہ یہ کہ ہم نہ اپنی مرضی سے کچھ پہن سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں. جو وہ چاہتے ہیں ہم کھاتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں ہم پہنتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں دنیا. سارا کھیل جو ہے وہ برانڈ کا. اور یہ میڈیا کے ذریعے کیا ہو رہا ہے؟ میڈیا کے ذریعے کھیل ہو رہا ہے. اپنی فضیلت کو لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے. آپ غور کریے، میں انشاءاللہ میڈیا سے ریلیٹڈ باتیں کل کی مجلس میں عرض کروں گا. جو میرا ٹاپک ہے، جو میرا عنوان ہے کل کا، اس مجلس میں بیان کروں گا. یہاں پہ بس میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. اب غور کریے، مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگتی ہے. شام میں جب یہ خبر پہنچتی تو کیا آواز اٹھتی وہاں سے؟ کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ یہ پاور آف میڈیا، یہ میڈیا کی پاور ہے. کسی کی بھی کردار کشی کر دینا، کسی بھی شخصیت کو کر دینا، یہ میڈیا ہے. یہی کام وہاں ہو رہا تھا. میڈیا کے ذریعے ساری اہل بیت کی فضیلتوں کو دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے ختم کیا. یہاں تک کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. یہ آیت کس کے بارے میں؟ شب ہجرت والی آیت ہے. کس کے بارے میں؟ امیر کائنات کے بارے میں. ہماری قوم کا بچہ جانتا ہے کہ یہ آیت مولا کائنات کے لیے. 50,000 لے لو نہ، اس آیت کا مزاق ہے امیر کائنات کرو کہ کون ہے؟ ابن ملجم. 360 ڈگری. کہاں یہ آیت کس کے لیے ہے اور کہاں یہ آیت کس کے لیے کروائی جا رہی ہے؟ جو قاتل ہے اس شخصیت کا، اس ذات کا. غور کریے کہاں سے، کس کے ذریعے؟ پیسے کے ذریعے. اور ان کو کرنا کیا؟ یہ میڈیا کا کام کر رہے ہیں. 5 لاکھ میں بھی ماننے تیار نہیں ہے. 5 لاکھ دینار میں ماننے تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے 5 لاکھ دیکھے نہیں. جو تاریخ ہے 5 لاکھ دیکھے نہیں ہے.
ابھی تک واسطے کے ذریعے گفتگو ہو رہی تھی کہ ان سے کہو اتنا لے لیں، ان سے کہو اتنا لے لیں، ان سے کہو اتنا لے لیں. جب وہ نہیں مانا بلاؤ، بلایا گیا دربار میں، کہا لاؤ 5 لاکھ نکال کے. اب بوریوں پہ بوریاں، تھیلیوں پہ تھیلیاں آنا شروع ہوئی اور جب ایک پہاڑ کے مانند 5 لاکھ دینار کا پہاڑ تیار ہو گیا چھوٹا سا، اب اس نے دیکھا ارے 5 لاکھ اتنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ہو جائے. یہ میڈیا کیا کر سکتی ہے؟ اگر یہ بات جو ہے وہ ہندوستان کے لوگ نہ جانیں گے تو اور کون جانے گا؟ ایک صلوات پڑھنے محمد وآلہ. کسی بھی شخصیت کو اگر مجروح کرنا ہے، ختم کرنا ہے، بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے. آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. پہلے صرف یہ کام پہلے کس کے پاس تھا؟ پریس کے پاس تھا. یہ باتیں کل میں ڈیٹیل میں اس کے سلسلے میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ. کس کے پاس تھا یہ حق؟ پریس کے پاس تھا، ایک جرنلسٹ کے پاس تھا، ایک رپورٹر کے پاس تھا. آج سوشل میڈیا کے ذریعے ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے. کسی کی شخصیت کو آپ کو خراب کرنا ہے، اس کے آگے پیچھے کی باتوں کو کاٹیے، بیچ کی تقریر لائیے اور پورے سوشل میڈیا میں پھیلا دیجیے. رہبر کی جو شخصیت خراب کی گئی ہے وہ تو کہیے کہ علماء کرام نے اس پہ ایکشن لے لیا اور لوگوں کو سمجھا دیا. اب آج جب یہ کٹی پٹی ویڈیوز آتی ہیں تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ اسی خیمے کا کام ہے جو رہبر کی مخالفت میں کھڑا ہے. فوراً سمجھ جاتا ہے، اس لیے کہ یہ بیدار ہو گئے ہیں. پہلے ہمیں نہیں پتا تھا، ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں، اب سب جانتے ہیں کہ ایڈیٹنگ کسے کہتے ہیں، کٹ کاپی پیسٹ کسے کہتے ہیں، اور جس کو کہا جائے کہ ڈنڈی مارنا یہ کسے کہتے ہیں. سب کو پتا ہے. آج اب وہ ویڈیوز نہیں آتی، اب جلدی سے وہ ویڈیوز نہیں آتی ہیں کہ وہ امام خمینی نے دیکھو یہ کہہ دیا اور وہ رہبر نے دیکھو یہ کہہ دیا اور فلاں عالم دین نے دیکھو یہ کہہ دیا. اس لیے کہ پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ پوری لاؤ. جب پوری لائی جائے گی تب ہم حقیقت میں بتائیں گے کہ حقیقت میں ہے کیا. یہ تو آپ نے وہ بھیجی ہے جو آپ کے مطلب کی ہے. تو یہ 3 چیزیں، یہ کام ہے کس کا؟ سلسلہ باطل کا. تیسرا کام، تیسرا مسئلہ، سلسلہ حق کیا کر رہا ہے اس کے مقابلے میں؟ خاموش بیٹھا ہوا. ہمارے سماج اور معاشرے میں عام طور سے یہی سمجھ لیا جاتا ہے کہ صلح کا مطلب خاموشی. وہ خاموشی سے بیٹھے ہوں گے. 25 سال نہ مولا کائنات خاموش بیٹھے ہیں، نہ 10 سال امام حسن خاموش بیٹھے ہیں. وہ کیا ہے جو کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ مرکزیت جو حاصل ہے وہ دین کو حاصل ہے، اور دین کو بچانے کے لیے اگر 25 سال خاموش رہنا پڑے تو خاموش بھی رہیں گے، اور 3 جنگیں لڑنی پڑے تو تلوار بھی چلائیں گے. دین باقی رہنا چاہیے. دین اصلیت، دین اصل ہے، اساس ہے، بنیاد ہے، مرکزیت ہے. امام حسن نے اس کے مقابلے میں کیا کیا؟ مقاومت. پہلی چیز قیام، سختی کے ساتھ قیام. خط لکھے ہیں، جنگ کے میدان میں اترے ہیں. امام حسن کو کوئی کمزور آدمی مت سمجھیے. امام حسن علیہ السلام کا شمار عرب کے شجاع ترین افراد میں ہوتا تھا. جنہوں نے جنگ جمل یا جنگ صفین کی پوری تاریخ پڑھی ہوگی انہیں پتہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے، حالانکہ جنگ صفین میں اتنا زیادہ جو ہے وہ نہیں گئے. یہ دونوں نواسہ رسول، مولا کائنات کے وہ جملے موجود ہیں کہ یہ رسول کے بیٹے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ نسل رسول جو ہے وہ باقی ہے. زیادہ نہیں بھیجا ہے، لیکن جتنا بھی گئے اس میں امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ ملتا ہے. اور پھر اگر شجاعت کو پہچاننا ہے تو یہاں سے بھی پہچان سکتا ہے کہ جس کے 12 سال کا قاسم اتنا شجاع ہو، پھر وہ باپ کتنا شجاع رہا.
اور پھر اگر شجاعت کا اندازہ کرنا ہے تو ایک حاکم وقت ہے، اس کے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے. شجاع تو بہت سے تھے، امام علی نے ان کے دفاع کے لیے امام حسن کو بھیجا. ایک مثال اور پیش کروں. ایک حاکم ہے، امام کے پاس آیا، امیر کائنات کے پاس، مولا ایران والوں سے جنگ ہے، بڑا پریشان ہے، مارکا سر نہیں ہو پا رہا ہے کوئی راہ حل، کوئی معالجہ، کوئی راستہ؟ کہاں ہے؟ تم نہ جانا، تم نہ جانا. پھر کون جائے گا؟ میں نہ جاؤں گا. کہا میرا یہ بیٹا جائے گا، امام حسن. غور کریے عزیزوں، میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں یہاں. کس کو بھیجا؟ امام حسن علیہ السلام کو. انہیں روکا کیوں؟ کہا ہمیں تمہاری عادتیں پتہ ہے، کہیں تم نے وہی پرانی عادتیں اختیار کر لی تو تمہارے بارے میں تو سب جانتے ہیں، لیکن تمہاری وجہ سے اسلام کا نام بدنام ہو جائے گا، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ اسلام بدنام ہو نئی جگہ پر. لہذا کس کو بھیجا؟ جو سب سے شجاع تھا، امام حسن کو. اچھا، امام حسن ہی کو کیوں بھیجا؟ دیکھیں، امام حسن کی صلح بھی بڑی مشہور ہے، امام حسن کا کردار بھی بڑا مشہور ہے. شاید بھیجنے کی وجہ یہ رہی ہو کہ ہمیشہ جنگ تلوار سے نہیں، کبھی کبھی کردار سے جیتی جاتی ہے. اور کریے، سنیے وجہ کیوں بھیجا. کہا ہمیشہ جنگ تلوار سے نہیں، کردار سے جیتی جاتی ہے. ان کو بھیجیں گے تو وہ اپنے جیسا بنائیں گے، ان کو بھیج رہے ہیں تاکہ تم اپنے جیسا بناؤ. 1400 سال میں مجھے پتہ نہیں کسی نے غور کیا یا نہیں کیا، لیکن حسن کے اس جنگ کی کامیابی کو دنیا آج دیکھ رہی ہے کہ جس سے ایران کے لڑاکوں کی شجاعت نہ سنبھالی جائے، اس سے حسن کی شجاعت. ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. جس ایران کو دنیا اتنا وزنی آج محسوس کر رہی ہے، اس کی فتح میں کس کا ہاتھ ہے؟ امام حسن. وہ جائیں گے تو کہیں اپنے جیسا نہ بنا دے، تم جاؤ تاکہ وہاں کے لوگ تمہارے جیسے بنے. یہ ہے شجاعت امام حسن. لیکن وہی افراد، ان کو کمانڈر بنایا وہ بک گئے، ان کو سپہ سالار بنایا وہ بک گئے، ان کو آگے بھیجا وہ بک گئے. سب بکے جا رہے، کیا کریں؟ پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ امام حسن کی جو طریقہ کار ہے، روش ہے، مقاومت. جب افراد نے ساتھ نہیں دیا اور ادھر سے سوال ہو گیا کہ ہم صلح چاہتے ہیں، تو امام نے اس پیشکش کو قبول کر لیا. ٹھیک ہے، ہم صلح کرنے کے لیے تیار. بڑی ہیکڑی میں سادہ کاغذ بھیجا تھا، یعنی یہ اعلان کر رہے تھے کہ اب تو تم ہار ہی گئے ہو، تمہارے بس میں کچھ رہ نہیں گیا، نہ تمہارے پاس اسلحے ہیں، نہ لشکر ہیں، نہ سپاہی ہیں، نہ ہتھیار ہیں. انہیں یہ معلوم نہیں تھا، انہیں کیا، اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ اس خاندان کی فرد ہیں جو لفظوں کو بھی تلوار بنانا جانتے ہیں، جو لفظوں کو تلوار بنانا جانتے ہیں. سادہ کاغذ آیا، امام نے 8 9 10 12 مختلف روایات کی بنیاد پر شرطیں لکھی. پہلی شرط اس میں یہ ہے کہ امیر شام عمل کرے گا کس کے اوپر؟ قرآن اور سنت کے اوپر. یہ پہلی شرط. اس کے بعد احواز کا جو خراج ہے، ٹیکس ہے، وہ صفین کے یتیموں کو دیا جائے گا، بیواؤں کو دیا جائے گا، کسی کو ولی عہد بنانے کا حق نہیں ہے، اور
اہل بیت اور ان کے چاہنے والوں کی جان کی امان رہے گی، کوئی ان کو جو ہے قتل کرنے کا حق نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام شرطیں جو ہیں وہ لکھی۔ لیکن پہلی شرط کیا ہے کہ امیر شام کس چیز پر عمل کرے گا؟ قرآن اور سنت پہ۔ اس شرط کا لکھنا یہ بتا رہا ہے کہ ابھی تک امیر شام قرآن اور سنت پہ عمل کر نہیں رہا تھا۔ یہ تو جملہ دانش صاحب سے آپ نے سنی لیا ہے، اب اس کے بعد ایک جملہ اور سن لیجئے۔ میرا یہ نظریہ ہے، میرا یہ کہنا ہے کہ 10-12 شرطیں لکھی تو گئیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر امام پہلی شرط کے بعد کچھ نہ لکھتے، پہلی شرط پہ غور نہیں کیا آپ نے، شرط کیا ہے؟ قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا۔ اگر یہ شرط لکھ دی جاتی اور کچھ نہ لکھا جاتا تو بھی کافی تھا، شکست حتمی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر قرآن اور سنت پہ عمل ہوگا تو یہ جو تخت خلافت ہے، قرآن کی رو سے آیت ولایت کہے گی کہ تمہارا حق نہیں ہے، سنت رسول کی رو سے غدیر کا ممبر کہے گا کہ تمہارا حق نہیں ہے۔ ساری آیات آپ کی خدمت میں اگر پیش کروں تو پھر بڑا لمبا وقت چاہیے کہ قرآن کی کن کن آیات سے ان کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، اور اگر ان کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے اور ان کی جگہ پر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غاصب ہے۔ لہذا جب حق حکومت ہی ہاتھ سے نکل گیا تو فلاں جگہ کا خراج تم ان کو دے دینا ہو، کسی کو نہ مارنا ہو، ولی عہد نہ بنانا، یہ ساری شرطیں بیکار ہیں۔ جب یہ حاکم ہی نہیں رہ گئے تو ساری شرطیں تو اپنے آپ ختم ہو گئی۔ پہلی شرط قرآن اور سنت۔ کس کی سنت؟ رسول کی سنت۔ کا رسول کی سنت ہے کیا؟ کا رسول جو کہیں وہ سنت، اور رسول جو کریں وہ سنت۔ یہ دو چیزیں جو ہیں وہ سنت ہے۔ ہم نے عالم اسلام سے پڑھ کے پوچھا، آپ بتائیے سنت کہتے کسے ہیں؟ کہ عمل رسول۔ کا ایک دو مثالیں دیجئے، کہ بھئی یہ سمجھ لیجئے کہ ٹوپی لگانا یہ رسول کی سنت ہے، مسواک کرنا یہ رسول کی سنت ہے، خلال کرنا یہ رسول کی سنت ہے، آنکھوں میں سرما لگانا یہ رسول کی سنت ہے، داڑھی میں خضاب کرنا یہ رسول کی سنت ہے، سفید لباس پہننا یہ رسول کی سنت ہے، ہر جمعہ کو نہانا یہ رسول کی سنت ہے۔ ہم نے کہا یہ سنت کیوں ہے؟ کہا یہ رسول نے کیا اس لیے سنت ہے۔ بھیا ٹھیک ہے، اگر رسول نے سرما لگایا تو یہ رسول کی سنت، اگر رسول نے مسواک کیا تو یہ رسول کی سنت، اگر رسول نے ٹوپی لگائی تو یہ رسول کی سنت، اگر رسول نے غسل کیا تو یہ رسول کی سنت، اگر رسول نے سفید لباس پہنا تو یہ رسول کی سنت۔ تو اب اگر یہ سنت رسول ہے، سرما لگانا رسول کی سنت ہے، ٹوپی پہننا رسول کی سنت ہے، جمعے کو نہانا رسول کی سنت ہے، تو کسی کو دوست پہ بٹھانا یہ بھی رسول کی سنت، کسی کو اپنے بالوں کی لٹوں کو پکڑانا یہ بھی رسول کی سنت، کسی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھانا یہ بھی رسول کی سنت، کسی کو اپنے شانوں پہ بلند کرنا یہ بھی رسول کی سنت، کسی کے لیے اپنی مسند سے اٹھ جانا یہ بھی رسول کی سنت۔ ایک جملہ کہہ لینے دیجئے مجھے اگر آپ کی اجازت ہو، اگر یہ سب رسول کی سنت تو اپنی بزم میں کسی کو بلانا یہ بھی رسول کی سنت، وہ اپنی بزم سے کسی کو بگانا
اب ایک جملہ کہیے تو اور کہہ دوں کہ آنکھوں کے نور کو بڑھانے کے لیے رسول کا سرما تو یاد رہ گیا، لیکن جو خود نور چشم پیغمبر تھا اس کو بھول گئے۔ یہ کیسی سنت ہے؟ تو امیر شام اگر قرآن پہ عمل کرے گا تو ایک لمحے کے لیے تخت خلافت پہ بیٹھ نہیں سکتا، اگر سنت پہ عمل کرے گا۔ غور کیا آپ نے امام حسن نے کیا کیا؟ یہی سوال ہے نا کہ امام حسن نے کیا کیا 10 سالوں میں؟ یہ کیا ہے، محتاج کر دیا، محتاج بنا دیا، جس کو امیر شام میں اتنی دیر سے کہہ رہا ہوں امیر امیر امیر، اس کو اسی دور میں حسن علیہ السلام نے فقیر بنا دیا تھا، اسی دور میں۔ یہ تو مجبوری ہے، الفاظ کی اور معاشرے کی کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ امیر امیر، اسے امام حسن نے ہی فقیر بنا دیا تھا۔ غور کریے، تیسرا کام وہی ہے جو سلسلہ باطل میں کیا، میڈیا، تبلیغ، ترویج، لیکن فرق ہے دونوں سلسلوں کے تبلیغ، دونوں سلسلوں کے میڈیا میں فرق ہے۔ کیوں فرق ہے؟ کیونکہ سلسلہ باطل کے ہاتھ کھلے ہوئے، نہ صحیح نہ غلط، نہ جائز نہ ناجائز، نہ حلال نہ حرام، جو ہے، لیکن یہاں ہاتھ بندھے ہوئے۔ تبلیغ و ترویج تو کرنا ہے، لیکن انہی ذرائع اور وسائل سے جن کی شریعت نے اجازت دی۔ غور کریے، یہ جو ہم سافٹ وار میں دشمن سے ہار جاتے ہیں، اس کا ریزن یہی ہے کہ دشمن وہ لبرل ہے، اس کے یہاں ہر چیز کی آزادی ہے، وہ کسی بھی چیز کو استعمال، لیکن ہم شریعت کو دیکھتے ہوئے ہم جھوٹ نہیں پھیلائیں گے، ہم مکر و حیلہ سے کام نہیں لیں گے، ہم فریب و دھوکے بازی سے کام نہیں لیں گے، اس لیے ہم ہار جاتے ہیں سافٹ وار میں۔ فزیکل وار میں ہمیں کوئی ہرانے والا نہیں ہے، کوشش تو بہت ہوئی، سیریا میں بھی، لبنان میں بھی، یمن میں بھی، عراق میں بھی، فزیکل وار میں کوئی ہرانے والا ابھی تک میدان میں ہم نے نہیں دیکھا، لیکن سافٹ وار کی بات آتی ہے تو ہار جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میڈیا ایک تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، حالانکہ میں کل بتاؤں گا کہ اسلام کے بعد کون سا میڈیا ہے، کل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو یہ کام جو ہے وہ امام حسن، تو 3 چیزیں کلیئر ہو گئی۔ اب چوتھی چیز، چوتھا مسئلہ وہ کیا ہے؟ تحلیل، تجزیہ۔ یہ سلسلہ حق کو شکست ہوئی کیوں؟ اب بہت جلدی چکے، 45 منٹ سے زیادہ تقریباً وقت ہو چکا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اوپر وہ جو الزام لگا ہوا کسی طریقے سے ہٹ جائے، لیکن وہ ہٹنے کا نام لے نہیں رہا، مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد انالائز، کیسے، کیا ہوا، ہار کیوں گئے، یہ شکست ہوئی کیسے؟ 2 چیزیں، بس 2 چیزوں کا ذکر کروں گا، اسباب بہت سے ہیں۔ 2 چیزیں، پہلی چیز بصیرت کی کمی، بصیرت کی کمی، ظاہر بین ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں وہاں کے لیے نہیں ہیں، میں پڑھ وہاں کی رہا ہوں لیکن پڑھ یہاں کے لیے رہا ہوں۔ بصیرت کی کمی، جو ظاہر میں دیکھ رہے ہیں یہی ہے، یہی ہے، اندر کیا چل رہا ہے، یعنی ہم ظاہر میں دیکھ، اب میں اس دن کا جملہ ایک بار دہرانا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ ظاہر میں ہو سکتا ہے ہمیں ایسا چہرہ دکھائی دے جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، لیکن جو بیک گراؤنڈ میں کام کر رہا ہے وہ ہے جس کی سب سے گھنی داڑھی ہے۔ اور میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ گھنی داڑھی والوں سے ہوشیار رہیے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس کے ریزنز ہیں، اس کے اسباب ہیں، اس کے پروف ہیں، اس کے ثبوت ہیں، اس کے دلائل ہیں میرے پاس، ہوشیار رہیے۔ پورے سماج کو آگاہ کر رہا ہوں، پورے معاشرے کو آگاہ کر رہا ہوں، گھنی داڑھی والوں سے آگاہ رہیے، ہوشیار رہیے۔ پہلی چیز بھی بصیرتی، بصیرت کی کمی ہے۔ ظاہر میں دیکھ رہا ہوں ان کے پاس لشکر زیادہ ہے، ادھر چلے گئے، ادھر دولت زیادہ ہے، ادھر چلے گئے، ادھر دسترخوان بڑا ہے، ادھر چلے گئے، ادھر سارے آسائش و آرام ہے، ادھر چلے گئے۔ باطن نہیں دیکھ رہے کہ ہو کیا رہا ہے، دین ختم ہو جائے گا۔ امامت کی معرفت نہیں ہے کہ امام کہتے کسے ہیں۔ ایک ریزن یہ ہے حق کے شکست، ظاہری شکست کا۔ دوسرا ریزن یہ ہے کہ ایمان تو ہے لیکن مخلوط ہے، مکس اپ ہے، کس چیز سے؟ مادیت سے۔ کس چیز سے؟ مادیت، یعنی بھائی پیسہ، منی، بک جاتے ہیں لوگ۔ ایمان ہے، مان رہے ہیں ہاں یہ امام ہے،
علی کے بعد جو ہے وہ یہی خلیفہ ہیں، یہی حاکم ہیں، لیکن اس کے بعد جیسے ہی تھیلی دیکھی کھنکھناتی ہوئی کمانڈر بک گئے. غور کریے، یعنی سپہ سالار جو بنایا جاتا ہے وہ معمولی آدمی نہیں ہوتا ہے جس کے بارے میں بڑا یقین ہو، بڑی معلومات ہو کہ ہاں یہ اس کے کوالٹیز ایسے ہیں، اس کے صفات ایسے ہیں، یہ ایسی تلوار چلا لیتا ہے، اس کا کردار. اس کے باوجود ایسے ایسے افراد بک گئے جو ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ دین کے معاملے میں ہر آدمی پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں. جس کے پاس دین کا درد ہو وہ دین کے لیے آگے بڑھے، ورنہ اپنے گھر میں بیٹھے. آپ باقی کاموں میں آئیے آگے، لیکن دین کے کاموں میں تھوڑا پیچھے رہیے، کیونکہ آپ کے یہاں جو دین کا درد نہیں ہے. آپ کوئی اور اسٹریٹجی اور کوئی چال لے کے آئے اور کوئی سازش ہے، آپ کے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہے. یہ ہو گئی 4 چیزیں، ابھی 3 چیزیں باقی ہیں. کیا کیا اس نے؟ جس کو ظاہری طور پر فتح و کامیابی ملی، یعنی جو غالب ہے، اس نے کیا کیا؟ کس کے ساتھ؟ مغلوب کے ساتھ، شکست خوردہ افراد کے ساتھ، یعنی سلسلہ حق کے ساتھ. کیا اس نے؟ کچھ نہیں. اس نے نہ امام حسن علیہ السلام کو مارا، نہ انہیں قید کیا، نہ جیل میں ڈالا، اور کر کیا، نہ ان کے چاہنے والوں کو قتل کیا، بلکہ امام حسن علیہ السلام کو بعض اوقات جو ہے وہ اپنے قصر میں بلایا، اپنے محل میں بلایا تو بڑا عزت و احترام سے نوازا، دولت بھی ان کے سامنے پیشکش کری. وہ الگ بات ہے کہ امام نے جوتیاں سیدھی کرنے والے کو دولت دے کے اس دولت کی اوقات بتا دی کہ تمہاری دولت میرے جوتیوں کے برابر نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ بڑا اچھا رویہ ہے؟ نہ، اچھا رویہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شخص کا احترام تو ہے لیکن شخصیت کا کوئی احترام نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے یہاں پہ کہ شخص کا تو احترام ہے. امام صاحب آپ آئیے، بہت ٹھیک ہے، آئیے بیٹھیے، پہلو میں بیٹھیے، مسند پہ بیٹھیے، یہ دولت، یہ مال، یہ ہیرا جواہرات، یہ پوٹلی، یہ سکے، یہ سب آپ شخص کا احترام تو ہو رہا ہے، لیکن بیک گراؤنڈ میں کیا کام چل رہا ہے؟ میڈیا کام کر رہی ہے. کس چیز کی؟ شخصیت کشی کی، کردار کشی کی. شخصیت کو ختم کیا جا رہا ہے. کوئی ان کے پاس بیٹھنا پسند نہ کرے، کوئی ان کے نزدیک جائے نہ، کسی طریقے کا جو ہے وہ اجتماع نہ ہونے پائے کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ کوئی قیام کر سکے. یہ تھا 5واں مسئلہ. 6ٹھا مسئلہ، لیکن میں نے بہت جلدی کر دیا. 6ٹھا مسئلہ وہ کیا ہے؟ حق شکست، ظاہری طور پہ جو شکست ہو گئی اس کے بعد کام کیا کر رہا ہے؟ غور کریے، بہت امپورٹنٹ ہے. امام حسن علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ امام حسن علیہ السلام نے جب یہ دیکھ لیا کہ اب قیام ممکن نہیں ہے، اب ہم ان لوگوں کو سب کو جو ہے وہ کھڑا نہیں کر سکتے، اتنا بڑا لشکر تیار نہیں کر سکتے ہیں، اب کیا کیا امام نے؟ امام نے چنندہ افراد کی تربیت شروع کی، محکم، مضبوط، صاحبان استقامت، مقاوم افراد. پورے سماج کی اصلاح ممکن نہیں ہے، پورے معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں ہے. ہم پورے عالم اسلام کو امیر شام کے خلاف لے جا کے کھڑا نہیں کر سکتے، ان کے مقابلے پر نہیں لا سکتے. تو جب پورے کی اصلاح نہیں ہو سکتی تو کم سے کم ایک اقلیت ہی صحیح. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انہی اقلیت ہی کی بنیاد پر صحیح دین تو محفوظ رہے گا. غور کریے آپ، دین تو محفوظ رہے گا. کربلا میں کتنے تھے؟ کتنے نکلے؟ 72. اگر امام نے صلح کے بجائے جنگ کی ہوتی کربلا ہونے کی نوبت ہی نہ آتی، یہ سارے قتل کر دیے جاتے ہیں. صلح کر کے پہلے اپنے افراد کو بچایا ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں کو بچایا ہے، پھر اصلی اسلام کی تربیت شروع کی ہے، حفاظت شروع کی ہے، تحفظ کرنا شروع کیا ہے. کچھ ہی افراد میں صحیح، کم سے کم اصلی اسلام تو باقی رہ جائے گا، جو اسلام اصیل ہے، جو واقعی اسلام ہے. کچھ ہی افراد میں صحیح، باقی تو رہ جائے گا. اور پھر یہ مجھے جملہ کہنے دیجئے یہاں پر کہ یہی تربیت تھی جس کے نتیجے میں کل کربلا میں 72 نکلے. اقلیت ہی میں صحیح لیکن 72 نکلے. اگر امام حسن علیہ السلام نے ایسی تربیت نہ کی ہوتی تو یہ 72 بھی نظر نہ آتے کربلا میں. اور 6 مورد 6 مسئلے حل ہو گئے. میں نے شارٹ کٹ میں خاکہ اس 10 سال کا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. ڈیٹیل میں جا نہیں سکتا.
ڈیٹیل آپ اپنے سے ڈھونڈیے، تلاش کریے، علماء کرام سے پوچھیے، ڈسکشن کریے۔ اب میرا پہلا جملہ کیا؟ خلافت الگ چیز ہے، ملوکیت یعنی انہی کے ماننے والوں میں سے بعض نے یہ کہا، ہمارے ماننے والوں میں سے نہیں، ان اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے نہیں، ان کے ماننے والوں میں سے بعض نے یہ کہا کہ امیر شام خلافت راشدہ میں شامل کیے جانے کے قابل نہیں ہے۔ اب سوال آ جائیے واپس، امام حسن نے کیا کیا؟ امام حسن علیہ السلام نے دو کام، میں نتیجہ دے رہا ہوں دو کام میں، ورنہ کام نتیجے میں بہت سے کام آ سکتے ہیں جو امام نے کیے۔ دو نتیجے، پہلی چیز جو امام کے اس پورے 10 سال کا جو نتیجہ ہے وہ یہ کہ جو کل غالب نظر آ رہا تھا وہ آج مغلوب ہے، جو کل اپنے آپ کو فاتح کہہ رہا تھا وہ آج شکست خوردہ ہے، جو کل اپنے آپ کو طاقتور کہہ رہا تھا آج وہ بیچارہ ہے، لیکن کل جو مغلوب تھے آج وہ فاتح ہیں۔ اور کریے کیوں؟ یہ مغلوب غالب کیسے ہو گئے؟ یہ ہارے ہوئے کامیاب کیسے ہو گئے؟ یہ بیچارے اور بےکس اور مظلوم آج طاقتور اور باقدرت کیسے ہو گئے؟ کہ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو عالم اسلام کا مطالعہ کرو اور بتاؤ کہ کس کی ذہنیت اور کس کی فکر آج باقی ہے اور کس کی ذہنیت اور فکر آج اسلام سے باہر ہے۔ کہا کون سی ذہنیت کی بات کر رہے ہو؟ ہم نے کہا بتاؤ وہ گالیاں، وہ سب و شتم جو امیر شام کے زمانے میں علی کو دی جاتی رہی ہے، جس کا سلسلہ امیر شام کے زمانے سے شروع ہوا تھا، آج اگر وہ ناسبیت اسلام میں ہے تو امیر شام جیتا، اگر وہ ناسبیت اسلام سے باہر ہے تو حسن جیتے ہیں، حسن کامیاب ہے، حسن فاتح ہے۔ اگر وہ ناسبیت اسلام کا جز ہے تو امیر شام فاتح ہے، ہم مانیں گے، اور اگر وہ ناسبیت آج اسلام کا جز نہیں ہے، اسلام سے باہر ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ حسن کی ذہنیت کامیاب ہے، حسن کی فکر کامیاب ہے، حسن۔ اور پھر دنیا ایک چیز کی بات کیا کروں میں، ایک چیز کی بات نہیں، ناسبیت کی بات نہیں، چیزوں کی بات ہے، ایک طولانی فہرست ہے۔ مجھے بتائے امیر شام کا ظلم باقی ہے یا حسن کا کردار؟ کس کا دسترخوان باقی ہے؟ امیر شام کا دسترخوان باقی ہے۔ شام کا تخت و تاج باقی ہے یا حسن کا کردار باقی ہے؟ نسل امیر شام ڈھونڈے سے ملتی نہیں، سادات حسنی سارے دنیا میں۔ کم سے کم حسنی سادات تو صلوات پڑھی دے محمد والا۔ ایک نتیجہ، دوسرا اور آخری نتیجہ، ابو العلا مودودی نے کیا کہا؟ خلافت الگ چیز کا نام ہے، ملوکیت الگ چیز کا نام ہے۔ جو علی تک پہنچنے کے بعد رک جائے اس کو خلافت کہتے ہیں، اب اس کے بعد چاہے وہ کتنا ہی بڑا حاکم کیوں نہ رہا ہو، اسے خلافت کے دائرے میں آنے نہ دیا